ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ میری تسبیح اور تحمید بیان کریں، فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، اپنے رب کی تحمید بیان کریں۔ تو محبوب کائنات نے بیان کی اور امت کو بتلایا کہ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات ایسے پڑھو۔ صحیح بخاری کی آخری حدیث جس میں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور میزان میں بھاری ہیں، وزنی ہیں، اور اسی طرح حبیبتان الی الرحمن، اللہ کے ہاں بہت محبوب ہیں، بہت پسندیدہ کلمے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ دو کلمے ہیں جو اتنا بڑا ترازو کہ جب نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ میزان اتنا لمبا چوڑا جتنا آسمان اور زمین ہے، یہ وہ دو کلمے ہیں جو اس میزان میں بھاری پڑ جائیں گے۔ اور اللہ کی پسندیدہ چیز ہو، جس کو اللہ پسند کرے، پھر مخلوق کو چاہیے وہ اپنی بھی پسند وہی بنائے جو اللہ کی پسند ہے۔ اللہ کے ہاں یہ محبوب کلمے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہے کیا؟ سبحان اللہ وبحمدہ۔ ہم اللہ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کی اس کے اندر پاکیزگی ہے اور اللہ کی حمد بیان کی گئی ہے۔ اور سبحان اللہ العظیم، وہ اللہ جو پاک بھی ہے اور بلند و بالا بھی ہے، عظمت والا بھی ہے، یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی حمد، اللہ کی کبریائی، بڑائی، سب کچھ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اس کو اپنے روزمرہ کے اذکار کے اندر شامل کریں، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ یہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اتنا سارے گناہ صغیرہ سارے معاف کر دیتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہوں۔ اور جو یہ اذکار پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے اندر جنتی کھجور لگا دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے روزمرہ کے اندر اپنی زبان پہ اس کو لائیں جو اللہ کی پسند اور اللہ کے پسندیدہ کلمات ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو ہر وقت پاکیزگی کی حالت میں سبحان اللہ وبحمدہ اور سبحان اللہ العظیم ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کی جو اذکار اور فوائد ہیں اور برکات ہیں وہ سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔